پیش خدمت ہے اردو پروگرام اسلام کے بنیادی اصول۔ اس موضوع پر سماعت فرمائیے ایک مباحثہ۔ شرکا ہیں محترمہ شہناز سدرت، سید محمد عمیر اور محمد فرمان ندوی۔ مباحثے کا آغاز کر رہے ہیں سید محمد عمیر۔ آج ہم اسلام کے بنیادی اصول میں اسلام کے معنی امن و سلامتی کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد فرمان صاحب ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور بزم خواتین کی صدر محترمہ شہناز سدرت صاحبہ، اور ناچیز سید محمد عمیر۔ اسلام کے بنیادی اصول میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے جو زندہ جاوید ہے اور پوری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت اور روشنی کا مینار ہے۔ اسلام کا مطلب، اس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ اس طرح اسلام امن و سلامتی کا نام ہے۔ اسلام رنگ و نسل اور دیگر بنیادوں پر فخر کرنے کا سختی سے مخالف اور انہیں ہر طرح سے ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام نے آپس میں تفرقہ ڈالنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے اور اپنا اصول یہ قائم کیا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لیسود علی ابیض ولا لیبیض علی اسود الا بالتقوی کلکم من آدم و آدم خلق من تراب کے اصول کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر، اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس سے یہ بات دو چار کی طرح واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام بلا شبہ امن کا مذہب ہے، وہ تشدد اور زور زبردستی کی دعوت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے ہم فرمان صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے وضاحت کیجئے کہ اسلام کس طرح امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو دو چار کی طرح آیا ہے۔ اسلام کے نام ہی سے واضح ہے کہ وہ صلح کی، امن کی اور شانتی کی بات کرتا ہے۔ اسلام صرف یہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر اور میسنجر آئے، ان تمام کا یہ مذہب رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان انبیاء نے اور ان رسولوں نے اور اللہ کے ان قاصدوں نے ہمیشہ امن کی بات کہی ہے، اور امن کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ بعض انبیاء کرام کی تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انہوں نے صاف کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں اس کی درستگی کے بعد، اس کی بہتری کے بعد تم فساد نہ پھیلاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ فساد کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور امن ہی کی اہمیت ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہوگا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس قتل کرنے کو بہت برا سمجھا گیا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اور جتنے اس طرح کے واردات ہوں گے، ان تمام کا گناہ اس پہلے قتل کرنے والے شخص پر ہوگا جس نے یہ جرأت کی ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی جو 23 سالہ گزاری، اس میں امن ہی کو ہمیشہ ترجیح دی اور امن ہی کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے پر ڈالا۔ یہاں پر بہت اچھی بات سامنے آئی کہ امن کے تعلق سے مولانا نے بتایا کہ امن گویا کہ ایک انسان کا قتل ہونا، گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہونا ہے۔ یہاں پر جیسے کہ مولانا نے وضاحت کی ہے، ہم محترمہ سدرت صاحبہ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی اس عنوان کو اور مزید وضاحت کے سامنے ہمارے سامعین کے ساتھ میں رکھیں کہ امن اور کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے اور اسلام کس طرح اس کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے، اسلام جیسا بھی آپ نے کہا سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں جو سیکھ دی وہ یہ دی کہ جب ہم گھر میں اپنے داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سلام کریں اپنے گھر والوں پر، تو یہیں سے امن کی شروعات ہوتی ہے کہ ہم کس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، اپنے گھر پہ۔ اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہی ہمارے ساتھ اور لوگ جڑتے ہیں، خاندان جڑتا ہے، پریوار جڑتا ہے، سماج جڑتا ہے، تو ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے بڑا جو کہنا چاہیے مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے نبی کو جب سب نے بہت زیادہ پریشان کیا ان کے تبلیغ کی دعوت کے وقت، تو باقاعدہ لوگوں نے ان سے کہا، صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ بد دعا کیجئے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
یہ میری قوم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو ہم ایک قوم ہے اور ہمیں ایک ساتھ میں رہنا ہے، اور اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو بغیر امن کے کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے. تو جو چیزیں آج کل اٹھ رہی ہیں، میں اس سینیریو میں بولوں گی کہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہوں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اس بات پہ کہ امن کیسے لایا جائے، کیونکہ اسلام سراسر سلامتی ہے اور دوسرے کی سلامتی چاہتا ہے. جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام کہتے ہیں، وہ کوئی ہندو بھی کہہ سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. بہت اچھی بات آئی کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور جب ہم اسلام کے تعلق سے سلام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور جب وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ بھی سلامتی کی دعا دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سلامتی کا، امن و شانتی کا مذہب ہے. ہم وہاں سے درخواست کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں غزوات کا کافی تذکرہ ملتا ہے، تو غزوات کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی ہمارے سامنے روشن کیجیے. اسلامی تاریخ میں غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، اور لڑائی یہ اسلامی تاریخ میں پیش آتی رہی ہے. جہاں تک غزوات کی بات ہے تو اس سلسلے میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھی لڑائیاں غیروں سے لڑی ہیں، وہ عام طور پر وہ لڑائیاں ان کے اوپر فرض کی گئی ہیں، خود سے آپ نے اقدام نہیں کیا ہے. اس کو ہم اردو کی زبان میں کہیں گے دفاعی ہیں، اقدامی نہیں ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی کہ کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو یا کسی اور کو نشانہ بنایا ہو، یا آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی سے کہا ہو کہ اس طرف پہل کرو اور اس طرح کا نقصان پہنچاؤ. بلکہ اسلام میں غزوات کو ایسا پرامن بنایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی ضرورت کوئی فرض کرتا ہے آپ کے اوپر تو بچوں سے بھی احتراز کیا جائے گا، اور عورتوں سے بھی احتراز کیا جائے گا، اور بوڑھوں سے بھی احتراز کیا جائے گا، کھیتیوں کو بھی نقصان پہنچانے سے بچایا جائے گا. اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ دشمنوں نے فرض کی ہیں، پھر دفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے. اور سیرت کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس میں آتا ہے کہ آپ نے 28 جنگوں میں شرکت فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں جتنے بھی غزوات تھے سب کے سب دفاعی تھے، اقدامی نہیں تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب دفاعی تھے، انسان اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ میں کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس چیز کو غلط کہا جاتا ہے جس میں پیش قدمی کی جاتی ہے، اقدام کیا جاتا ہے. تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ انسانیت کی بقا کے لیے اسلام نے جو جنگیں کی ہیں وہ دفاعی کی ہیں. اور اس میں اگر تعداد دیکھی جائے مقتولین کی کہ صرف 1000 کی تعداد آتی ہے، اور بعد کی جنگوں میں لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا، تو وہ انسانیت کا خاتمہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی غزوات تھے وہ غزوات انسانیت کی بقا کے لیے تھے اور امن و سلامتی کے لیے تھے، امن پھیلانے کے لیے تھے. ہم یہیں پر اسلام کے اقدامی اور اسلام کے دفاعی جنگوں کے تعلق سے محترمہ سیرت صاحبہ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی اپنی یعنی کہ گویا کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا یا اخلاق کی بنیاد پر پھیلا، اس چیز کو آپ وضاحت کے ساتھ میں بتائیں. جی بہت عمر میں بہت اچھی چیز آپ نے کہی. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ واقعی میں یہ تو ہے، اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو دفاعی ہی سارے ہوتے ہیں. لیکن اس سینیریو میں مت جائیے، ہم اخلاق پہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں پوری دنیا میں یہ جو تاثر ہے کہ اسلام تلوار کے نوک پہ پھیلا ہے، یہ غلط ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. میں ایک مثال سناتی ہوں آپ کو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں تھے، آرام کر رہے تھے، اور اتنے میں ایک یہودی وہاں پر آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے ہے. اور اس وقت ہمارے پیارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پیارے نبی نے سب صحابہ سے کہا کہ کسی کے گھر کچھ ہو تو وہ لے آئے. تو کھانا لایا گیا اور وہ یہودی کھاتا گیا، کیونکہ اس کو پریشان کرنا تھا، اس کا مقصد ان کو پریشان کرنا تھا ذہنی طور پہ. تو وہ کھاتا چلا گیا اور اس کے بعد اس کے بہت بری حالت ہو گئی، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو اس نے کہا میں آج آرام بھی یہیں کروں گا مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رک سکتے ہیں. آپ دوسری جگہ تشریف لے گئے، اس کو اپنے کمرے میں چھوڑ گئے. رات میں اس کا پیٹ خراب ہوا. یہ بات میں سنا رہی ہوں آپ کو کیونکہ ایک حقائق ہے، ایک سچائی ہے. تو رات میں اس کے کپڑے خراب ہو گئے اور وہ اس ڈر سے کہ صبح فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے، تو وہ وہاں سے چلا گیا. لیکن وہ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن گیا، اپنے کپڑے وہاں پر چھوڑ گیا. ہمارے پیارے نبی جو تھے جب وہ صبح فجر میں آئے، دیکھا کہ اس کے گندے کپڑے وہاں پر پڑے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیٹ اس میں تھا اور وہ وہاں ان کے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ذرا وہاں پر بھول گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باہر بیٹھ کے وہ کپڑے دھونے لگے. اتنے میں جب اس نے دیکھا، کیونکہ ابھی اندھیرا تھا، وہ اس کو لگا کہ میرے
ڈھال وہاں رہ گئی ہے، وہ واپس لوٹا اور جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کپڑے دھو رہے ہیں گندے، تو وہ ان کے پاس آیا اور اس نے اسی بات پہ اسلام قبول کر لیا. یہ جو فیکٹس ہیں یہ اخلاقی طور پہ ہیں، کیونکہ بہت بڑا کردار ہے. ایک آدمی جس کو ہم دو جہاں کا مالک مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی اور ان کا یہ کردار آتا ہے، تو یہ سلامتی والا کردار ہے، یہ اخلاق والا کردار ہے اور یہ بہت بڑی مثال. جی یہاں پر ابھی سامنے آ گیا کہ اسلام اخلاق کی بنیاد پر ہی پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے آیا کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کھانا بھی کھایا، پھر رات گزاری اور پھر بدتمیزی کے ساتھ یعنی کہ گندگی پھیلائی اور مزید یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر چلا گیا اور اپنے کپڑے جو گندے تھے وہ وہیں چھوڑ دیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اس کے کپڑے دھو رہے تھے. یہ صرف اور صرف اخلاق کی تعلیم ہے اور اخلاق ہی کی بنیاد پر اسلام نے دلوں کو جیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ یہودی بھی اسلام سے مشرف ہوا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ہم یہاں پر ایک اور سوال کریں گے آپ سے کہ معاذ صاحب سے کریں گے کہ لا اکراہ فی الدین، قرآن کے اندر یہ آیت صاف طور پر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور آیت آتی ہے لکم دینکم ولی دین. ان دونوں آیتوں کا مطلب ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں. قرآن کریم میں جو یہ بات آئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی دین کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. دین ہر ایک کا ایسا معاملہ ہے جس کو انسان اپنی خوشی سے اور اپنی رغبت سے اختیار کرتا ہے. تاریخ کو دیکھا جائے تو تمام لوگوں نے دین کو اپنی خوشی سے اختیار کیا ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں کی گئی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جبراً کسی کو اسلام قبول کرواتا ہے تو اسلامی تعلیمات اور اس کی روح کے بالکل خلاف کرتا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے جو قل یا ایھا الکافرون میں آئی ہے لکم دینکم ولی دین، وہ یہ بات ہے کہ کفار جو اس زمانے میں تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو مان لیجئے، ہمارے ان پتھروں کو مان لیجئے، ہم آپ کو پورے طور پر تسلیم کر لیں گے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی روزی دینے والا، تمام چیزیں اسی کے ذریعے سے آتی ہیں. اور جب ان پتھروں کے اندر کوئی جان نہیں ہے تو پھر ہم ان کو معبود کیوں مانیں؟ ہم اللہ کو مانیں گے. لیکن وہ مصر رہے اسی پر کہ نہیں آپ ہماری بات مانیے. ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو چھو دیجئے، بس ہم مان لیں گے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لیا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پرستش کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پرستش کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم کو تمہارا دین عزیز ہے تو تم اس پر عمل کرو، ہم کو ہمارا دین عزیز، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے گا کہ کون سچائی پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا. یہ ایک چیلنج تھا اس زمانے کا. تو ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر بات نہیں مانتے ہو تو تم اپنے انداز پر عمل کرو، ہم اپنے انداز پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ لا اکراہ فی الدین میں کوئی دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ دین میں جو بھی انسان آئے گا وہ اپنی مرضی سے آئے گا. اور لکم دینکم ولی دین سے بات صاف ہوئی کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہے اور ہمارا دین ہمیں مبارک ہے. اب دونوں کو آزادی کے ساتھ میں اپنے اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عقیدت کرنے کی اور آستھا کو آگے بڑھانے کی اجازت اسلام دیتا ہے. مزید ہم یہیں پر یہ سوال محترمہ سیدہ صاحبہ سے بھی کریں گے کہ کیا اسلام زور زبردستی کی دعوت دیتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت غلط بات ہے جو لوگ اڑاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک مس گائیڈ کرنے والی بات ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جو رب العالمین ہے، ساری دنیاؤں کا مالک ہے. قرآن میں ہم خود پڑھتے ہیں آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، کہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں وہ کتنے ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے ہیں، وہ کتابیں ہم مانتے ہیں. جو رسول جتنے بھیجے گئے ہیں 1,84,000 جو رسول بھیجے گئے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. تو اس میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ علیحدگی نہیں آتی ہے. اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، مومن کا راستہ ہے. جتنے دنیا میں لوگ ہیں اگر اللہ چاہتا سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے ایک راستہ بنایا جو اس کے راستے پہ آئے گا، سیدھے راستے پہ آئے گا، وہ مومن کہلائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہندو میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان
مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میرا نام شہناز ہے اور میں اللہ کے قانون پہ نہیں چل رہی ہوں، کیونکہ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ جو آج کا سینیریو ہندوستان کا ہے یا دوسرے مسلم ممالک کا، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنجشیں ہیں اور دنیا میں جو خرابیاں آ رہی ہیں. تو جس دن وہ اللہ کو ماننے لگیں گے سبھی لوگ، تو وہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، خالی ہمارے لیے نہیں ہے. بہت صحیح کہ اسلام زور زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس لیے جو بھی ان کو فالو کرے گا، جو بھی ان کے یعنی سائے میں آنا چاہے گا، وہ سلامتی اور رحمت کا باعث ہوگا. یہاں ہم محترمہ سیدہ صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ آئی ایس کا اسلام سے کیا کوئی تعلق ہے، یا اسلام کی کسی تنظیم سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ خاص طور سے آج کے وقت میں آئی ایس کا بہت زیادہ نام ہو رہا ہے. ہم اس تعلق سے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے، یہ سوال اس لیے جو ہے غلط ہے کہ اسلام جیسا مذہب جو خود کہہ رہا ہے کہ فساد کو ختم کرو یا فسادی لوگ مت بنو، وہ کہاں سے آئی ایس آئی کو سپورٹ کرے گا؟ مجھے لگتا ہے جو بھی لوگ ہیں وہ اسلام سے واقف نہیں ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی تنظیم بنائی ہے تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول تیار ہو. ایک یہ عالمی پیمانے پہ ہے، یہ کوئی ہندوستان کے پیمانے پہ نہیں ہے. ہندوستان میں تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے. ابھی جو یہ سیف اللہ کا یہاں واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آیا، کیونکہ اخباروں میں یہ ساری چیزیں آئیں. آئی ایس ماڈل ہمارے یہاں نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ ہمارا خون جو ہے وہ دوسرا ہے. ہندوستانی ہم مسلمان ہیں، ہمارا خون بالکل الگ ہے، بہت تحمل والا ہے، برداشت والا، رواداری والا، بھائی چارے والا ہے. تو یہاں پر خرافاتی دماغ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ، اگر عالمی سینیریو پہ بھی آپ دیکھیں تو ہمیں یہ ہمارے جو رہبر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو مسلم علماء ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں. کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں میں ہم اس بات کو دور نہیں کر پائے؟ کیونکہ میں وہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیز ہمارے اسلام ہمارے کردار میں آ جاتا تو آدمی ہمیں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو جو میں نے بات ابھی آپ سے کہی کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسلام سے ناواقف ہیں، مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو جب اسلام کو وہ نہیں سمجھتے، وہ دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ جب ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، وہ دوسرے کو کیا اب اخلاق ہو کے دکھائیں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو یکسر بدلنا پڑے گا. اور اس میں سوچتی ہوں کہ سرکاروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جہالت کو دور کرنے کے لیے کام کریں، ہمارا اکنامک اپلفمنٹ کریں، تاکہ جب ہمارے یہاں روٹی آئے گی، جب روٹی آئے گی تو پڑھائی آئے گی. صاف بات ہے، کوئی یہ کہے کہ خالی پیٹ ہے اور وہ پڑھ لے تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کروڑوں روپے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے پڑھائی لکھائی پہ سب ہے، کیونکہ جب یہ سب ہوگا، جب ہم جاہل نہیں رہیں گے، ہماری قوم جاہل نہیں رہے گی، تو کوئی ہمیں بھٹکائے گا بھی تو ہم بھٹکنے والے نہیں بنے گے. کیونکہ اس وقت عالمی پیمانے پہ جو کوششیں چل رہی ہیں، اتھل پتھل مچ رہی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آئی ایس آئی اسی کا ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق کہیں پر بھی نہیں ہے. جو مسلمان جھیل رہے ہیں وہ ناگہانی آفت ہے، یا میں کہوں گی ان کے اعمال کی سزا. ایمانداری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے. تو ابھی مومن بننے کا وقت ہے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے مسلمان بتائیں یہ دوسروں کو کہ اسلام ہے کیا. سب سے بڑی بات یہ، تو آئی ایس آئی پنپنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت صحیح کہ اسلام کا یا اسلام کی کسی بھی تنظیم کا آئی ایس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام اس طرح کی تنظیموں کا سختی سے مخالف ہے اور مخالفت کرتا ہے. ابھی سیدہ صاحبہ نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ اسلام کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق کا اعلیٰ کردار پیش کریں. ہم یہاں پر محترمہ سیدہ صاحبہ کا اور اپنے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی، اور اس طریقے سے ہمارے سامعین کے لیے آپ نے اسلام کے امن و سلامتی کا جو پیغام آپ نے یہاں پر رکھا، اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے مباحثہ اسلام کے بنیادی اصول. شرکا تھے سید محمد عمیر، محمد فرمان ندوی اور محترمہ شہناز سدرت. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں